بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اس بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی تہجد گزار پردہ دار عورت تھی۔ اسی وجہ سے لوگ اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ دین کی تبلیغ کیا کرتی۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا سایہ، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلی ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہ وہاں بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، جینا حرام بھی کر سکتے ہیں، بری نظروں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بھی بہت زیادہ یقین تھا۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اسے باہر کے کام بھی خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ سارا دن وہ روزے سے رہتی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص تھا۔ وہ بہانے بہانے سے اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی، راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا۔ وہ اس کو گھر لے آئی، اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا صحت یاب ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ تنہا نہیں رہی تھی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا بھی اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی وہ اس کمرے میں نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی تو اس امیر شخص کی نظر اس پر ہی رہتی۔ وہ اسے ایک دن کہنے لگا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تم جتنی دولت چاہو گی میں تمہیں دے دوں گا۔ اس عورت نے کہا اگر محبت ہو گئی ہے تو مجھ سے شادی کرو۔ اس نے کہا میری پہلے سے 4 بیویاں ہیں جو جہیز میں بہت زیادہ مال و دولت پیسہ لے کر آئی ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتی۔ ایک دن اس آدمی نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس عورت کو اٹھا کر لے آئیں۔ اس کے آدمی اس عورت کے گھر کے پاس پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو انہیں اندر جانے سے روک رہی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو پا رہے تھے اور آ کر یہ پوری بات اپنے مالک کو بتائی۔ انہوں نے کہا وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی سوچ آئی۔ اس نے وہاں کے کچھ امیر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا اس بستی میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ میں نہ آئی، اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح سے حاصل کر سکتے ہو۔ سب باری باری اس عورت کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے واپس بھیج دیتی۔ وہ سب اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ وہ عورت کسی کے بھی ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ پھر وہ سب مرد باری باری اس کے دروازے پر جاتے، عجیب عجیب آوازیں نکالتے، تانے دیتے، کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر پھینکتے۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی۔ ایک مرتبہ وہ لوگ اس عورت کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ انہوں نے کتے کی آواز سنی۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت کیوں ہماری باتوں میں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یہ بات پوری بستی میں پھیلا دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ بستی کا ہر مرد، ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے۔ وہاں کی عورتیں کہنے لگیں کہ اس لیے ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ ایک کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ وہ عورت اپنی نیک نامی کی وجہ سے بستی میں بہت ہی مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے، لعن طعن کرنے لگے۔ وہ عورت رو رو کر اللہ سے مدد مانگتی۔ اس کو روتا دیکھ کر کتا بھی رونے لگا۔ وہ بے زبان جانور بھی اس کا درد محسوس کر سکتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اسی بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ سب بستی والے ان کو بہت مانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو بھی فیصلہ کرتے تمام بستی والے عزت و احترام کے ساتھ مان لیتے۔
اب اس امیر آدمی نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس عورت کو بستی سے نکلوانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے قاضی کے پاس جانا ہوگا، اور وہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ وہ تمام لوگوں کو لے کر اللہ والے قاضی کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ اس بستی میں ایک عورت بہت ہی بدکار ہے، اس نے اپنی بدکاریوں میں ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد اس عورت کو بلانے کے لیے گیا اور کہنے لگا، آپ کو وقت کے قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا، وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ سنانا ہے، اس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت ساتھ چل پڑی۔ وہ شاگرد اس عورت کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والا بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے تو وہ اس کمرے میں گئے اور جا کر کہنے لگے، اے عورت، کیا تو کتے کے ساتھ زنا کاری کرتی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے مجھے یقین ہے وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس امیر آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے اس آدمی کو پوچھنے لگے، بتاؤ، جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا تھا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم ڈر گیا کیونکہ اس نے تو کتے کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا اور اس نے کہا کہ کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے کہا کہ کتا سفید رنگ کا تھا۔ چوتھے کو بلایا گیا تو اس نے بھی کہا کہ اس کا رنگ خاکی تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئی سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور سب کی نظر اس کتے پر پڑی۔ اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ لال تھا، نہ سفید تھا، نہ خاکی تھا، بلکہ وہ تمام رنگوں سے بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگے، اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے تو شاید آج جو سزا تم لوگوں کو ملنے والی ہے وہ نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے، زناکار ہے، بدکار ہے۔ وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے، اچھا، لیکن ابھی ایک اور گواہی رہتی ہے، اور وہ گواہی وہ دے گا جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی۔ وہ آدمی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، یہ کتا کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے، جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو تو کتا کیا، ہر بے زبان بول پڑتا ہے، کیونکہ اللہ جب زبان دینے پر آتا ہے تو پھر اس کے آگے جانور بھی کیا چیز ہے، وہ بے جان چیز میں بھی زبان ڈال دیتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی اور پھر اس کتے سے کہا، تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے، آج ایک نیک عورت ذلیل ہو رہی ہے، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اور کتا بولنے لگا، اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے، یہ پاک صاف عورت ہے۔ وہیں اللہ والے نے فیصلہ سنایا، اگر کسی پاک نیک عورت پر الزام لگایا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ قبول کیا اور ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا۔